میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کے 5 بچے ہیں، میں اپنی بھابھی سے نکاح کر سکتا ہوں، ان بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتا ہوں۔ بہرحال تم اپنا اگر بھائی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو اور بچوں پر بھی خرچ کر سکتے ہو۔ دم ادا کرنے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ دم بکری ذبح کی جائے۔ اگر پاکستان سے عورت بغیر محرم کے ہے، ناجائز ہے، گناہ گار ہے۔ بہرحال ڈاکٹر نائک صاحب بھی آج کل کے نئے سکالر ہیں، وہ بھی نئے نئے مسئلے نکالتے رہتے ہیں، احتیاط ضروری ہے۔ مجھے کمپنی سے انٹرنیٹ ملتا ہے، اپنے پڑوسی کو فروخت کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو ملتا ہے، آپ کا ہے، تو پھر آپ جس کو چاہیں دے دیں، یا کمپنی صرف آپ کو دیتی ہے تو آگے نہیں دے سکتے آپ۔ ہمارے علاقے میں کاروبار ہے، نقد چیزوں کو سستا دی اور جائز ہے۔ میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا ہے۔ ایک تو درود شریف زیادہ پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں۔ حضور کے زمانے میں بھی عورتیں مردوں کے ساتھ ہی طواف کرتی تھیں، لیکن وہ پاک لوگ تھے، عورتیں ہٹ کے چلتی تھیں، یہ نہیں کہ گھس جاتی تھیں مردوں میں۔ عورت اگر رہائش میں نماز پڑھے زیادہ بہتر ہے، وداعی طواف عمرے میں ہوتا ہی نہیں۔ پاکستان سے آئے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 4 رکعت، بالکل 4 رکعت فرض پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھیں تو 2 پڑھیں گے، پھر تو امام کے تابع ہو گئے نا۔ میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، مزید عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں۔ عورت بھی روزانہ عمرہ کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ کہتے تھے کہ ایک مکان ہم نے گروی رکھا تھا، بینک نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بند کر دیا ہے۔ اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ ایسے مشکلات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ مرتب کی تو باقی ائمہ نے کیوں کی؟ یہ وہی بات ہے کہ امام بخاری نے جب بخاری لکھ لی تو امام مسلم نے کیوں لکھی؟ یہ کوئی بات ہے، عقل خراب ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں جی کہ اگر قولی حدیث ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ قولی حدیث افضل ہوتی ہے، فعلی حدیث کبھی کبھی جواز کے لیے اور کبھی کبھی فعلی افضل بھی ہو سکتی ہے، جیسے حج کران ہے۔ ویسے تمتع بھی حضور کو محبوب ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ صفا مروہ کے ہر نئے چکر سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ وسیلے کی دعا نہیں مانگ سکتے، مدینہ پاک دعا سیدھی اللہ سے مانگیں۔ مسجد عائشہ سے کسی اور صحابی نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ ابن زبیر نے کیا۔ کہتے ہیں کہ ساس اور بہو میں لڑائی تھی، بہو نے کہا کہ میں جب تک جہید نہ لاؤں تب تک میں حج پہ نہیں جاؤں گی، لیکن جہید لانے سے پہلے حج پہ آ گئی۔ اچھا کیا، جہید لانا تو گناہ ہے، کیوں لائے جہید؟ صرف ساس کو خوش کرنے کے لیے۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے خواہشات پتہ کون سے خواہشات؟ اگر جماع کیا تو عمرہ بھی باطل ہو گیا، دونوں پہ دم بھی پڑ گیا۔ اگر صرف بوسہ شوسہ دیا ہے تو پھر صدقہ خیرات کرے۔ اگر کوئی آدمی حرم میں آئے، طواف کی نیت نہ ہو، کوئی بات نہیں۔
حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی حج ہوگا، بالکل ہوگا، حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا، حضرت عیسیٰ خود بھی آئیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ امام آگے ہوتا ہے، لیکن یہاں امام پیچھے ہوتا ہے، کسی کے پیچھے نہیں ہوتا، کسی کے تو آگے ہوتا ہے نا۔ اب باقی تین طرف میں اگر لوگ آگے ہیں تو یہاں ہر جگہ کعبہ تو نہیں ہوتا نا، جس طرف امام ہے اس طرف آگے ہونا منع ہے، دوسری طرف تو آپ آگے ہو سکتے ہیں۔ اب تو خیر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کام ہو رہا تھا، مجبوری تھی، ابھی ایک دو دن کے بعد بالکل سب نیچے آ جائیں گے۔ نماز قصر جب ہو تو اگر 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے، سنت معاف ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا۔ کہتے ہیں جی عثمانی فرقے کے لوگ مر جائیں، مجھے نہیں پتا عثمانی فرقہ کیا بلا ہے۔ حیات النبی میں پہلے میں 1000 دفعہ کہہ چکا تمام انبیاء زندہ ہیں۔ یہ کبوتروں کے دانے جو چنتے ہیں بالکل جہالت ہے۔ اگر امام کھڑا ہو گیا، بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا تھا قاعدے میں، لقمہ دیا پھر کھڑا سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ بہرحال سلام کہنا بدعت نہیں ہے، آپ جب سلام کرتے ہیں، صحابہ بھی حضور پہ جا کے سلام کرتے تھے۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی حدیثیں تو کسی مطلب کی نہیں ہوتی، آپ ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے ہیں۔ صحن میں عورتیں نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں، بالکل غلط کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ اندر آئیں یا کم از کم ان کے آگے مرد ہوں، پیچھے مرد نہ ہوں۔ خلاف کعبہ پہ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ہمارا بھائی نابینا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو سیدھا کر دیا گیا نماز میں، اگر وہ بیچارہ نہیں جانتا رخ، مجبور ہے وہ، نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ائمہ اربعہ میں سے لازم کسی ایک کی تقلید کرنی پڑے گی، جیسے آپ عشاء پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا، یہ نہیں کہ 4 کھڑے کریں گے۔ حرم شریف میں لوگ اپنی جوتی لیٹرین میں لے جاتے ہیں، پھر سین میں لے آتے ہیں، اگر دھو کے لے آئیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک عمرے کے لیے آ رہی تھی کراچی میں، اس کو ناپاکی